اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم صدق الله العظيم والسارق والسارقة اور جو مرد چوری کرے والسارقة اور جو عورت چوری کرے فاقطعوا تو کاٹ دو ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ یہ بدلہ ہے ان کے اپنے کیے کا نکالا من اللہ اور اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، اللہ کی طرف سے خبردار کرنا ہے، نکالا عبرتناک، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ اقتدار والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس سے قبل جو آیات گزری ہیں اس میں پہلے ڈاکہ ڈالنے والوں کے حوالے سے سزاؤں کو بیان فرمایا کہ ڈاکہ مارنے کی حد کیا ہے، سزا کیا دی جائے گی۔ تو اس میں اگر کوئی صرف ڈاکہ مارتا ہے اور کسی بندے کو نہیں قتل کرتا تو پھر سزا اور ہے، اگر کسی کو ساتھ قتل بھی کر دیتا ہے تو سزا اور ہے، اور اگر ڈاکہ تو مارتا ہے لیکن مال بھی نہیں لے جاتا، نہیں لے جا سکتا، کسی کو قتل بھی نہیں کرتا تو پھر سزا اور ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو دنیا سے کفر کی حالت میں چلے جائیں آخرت میں کبھی بھی ان کو نجات نہیں ملے گی، چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اس کے بعد پھر ذکر فرمایا کہ اگر کوئی چوری کرے، یہ سب چیزیں وہ ہیں جن سے معاشرے کا امن برباد ہوتا ہے، جس سے معاشرے کا سکون برباد ہوتا ہے، جس میں زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، جس میں انسان کی آخرت بگڑتی چلی جاتی ہے۔ اس میں سے ایک وجہ چوری کرنا بھی ہے۔ تو فرمایا کہ چوری کرنے والا مرد ہو خواہ عورت ہو، سزا کے طور پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کا پہلے دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اگر دوبارہ چوری کرے اس کا بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا، اس کے بعد پھر چوری کرے اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ توبہ کر چکا ہے اور آئندہ یہ کام نہیں کرے گا، اسے رہا نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی چوری پر دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، دوسری پر بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، تیسری پر بایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور چوتھی مرتبہ کرنے پر اس کا دایاں پاؤں بھی کاٹ دیا جائے، اور پھر اسے اسی طریقے سے رہنے دیا جائے اور ایسے ہی معذوروں والی وہ زندگی گزارے۔ بہرحال چونکہ ہم اور یہ دونوں چیزیں احادیث سے ملتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، تو چونکہ یہی ہے کہ ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی مالیت پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر چیز چوری کی گئی ہے اور اس کی مالیت 10 درہم یا اس سے زیادہ ہے پھر تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر اسے کوئی اور سزا دی جائے گی، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوری چاہے کم پیسوں والی ہو یا زیادہ ہو، ہاتھ بہرحال کاٹا جائے گا۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ احادیث موجود ہیں۔ 1 درہم 3.5 ماشے چاندی کا ہوتا ہے، تو 10 درہم اسی اعتبار سے جتنی اس کی قیمت بنتی ہے، اگر اتنی قیمت کی وہ چیز ہے تو پھر تو ہاتھ کاٹا جائے گا، ورنہ نہیں کاٹا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ چوری کسے کہتے ہیں؟ چوری کہا جاتا ہے کہ چیز محفوظ مقام پر موجود ہے اور جو بندہ چوری کرنے والا ہے وہ چھپکے سے آتا ہے اور چپکے سے
محفوظ جگہ سے تالے توڑ کر یا دیوار پھلانگ کر کسی بھی انداز میں آئے اور چیز لے جائے، اسے چوری کہتے ہیں۔ کہ مال محفوظ کو چپکے سے چرانا، اس کا نام چوری ہے۔ زبردستی لے کر جائے گا تو وہ ڈاکے میں آ جائے گا، سزا اور ہے۔ تو چوری ہے چپکے سے لے کر جانا، اور محفوظ جگہ سے سر عام چیز پڑی ہے اور لے جانا، وہ چوری کے اندر نہیں آتا، اگرچہ اس کے لیے بھی سزائیں ہیں، کسی کی چیز بغیر اجازت کے لینا اور استعمال کر لینا یا ضائع کر دینا۔ تو محفوظ جگہ پر وہ چیز ہو اور چپکے سے لے کر جائے تو پھر اسے چوری کہا جائے گا، اور 10 درہم سے زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں ہاتھ کاٹا جائے گا، ورنہ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور پھر حدود کے لیے مزید شرائط ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی آیت کا حصہ نمبر 2 جو ہے وہ دوبارہ ریکارڈنگ کر کے بھیجا جائے گا، اس میں مزید کچھ مسائل اس کے حوالے سے آئیں گے۔ ایک بات یہ سمجھنے والی ہے اس میں کہ جو حدود ہیں، جو حد ہے، جیسے شراب پینے کی حد ہے، جھوٹی تہمت کسی پر لگا دی گئی، اس کی ایک حد ہے، سزا ہے، زنا کرنے کی ایک حد ہے، ڈاکہ ڈالنے کی ایک حد ہے، چوری کرنے کی حد ہے۔ ان حدود میں سفارش قبول نہیں کی جائے گی، مطلب کوئی سفارشی آ جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کوئی اگر جو ہے، اگر بالفرض، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ اگر مالک معاف کر دے کہ میں نے معاف کر دیا، ہاتھ پھر بھی کاٹا جائے گا۔ صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس نے جو چیز چرائی ہے وہ واپس نہیں کر رہا، مالک نے معاف کر دیا ہے، لیکن جو اس نے نافرمانی کی ہے، اس نافرمانی پر جرائم کو روکنے کے لیے ہاتھ ضرور کاٹا جائے گا۔ تو اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی سزائیں تو بہت سخت ہیں، تو یہ بار بار بات عرض کر چکا ہوں کہ جو جرم کرنے والا ہے وہ کون سا کوئی اچھا کام کرتا ہے؟ جب وہ غلط کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اس نے یہ سزائیں مقرر فرمائی ہیں، تو یقینی طور پر یہی معاشرے کو، امن کو برقرار رکھنے والی ہیں۔ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک کنواری لڑکی، غیر شادی شدہ لڑکی، اس نے چوری کی، اور اس کے بعد اب بات یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ یہی حکم دیا کہ ہاتھ کاٹا جائے، تو کچھ لوگ اکٹھے ہو کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ چونکہ حضرت اسامہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے، ان کا جو والد تھے زید، انہیں آپ نے اپنا بیٹا بنا رکھا تھا، تو ان کے انتقال کے بعد حضرت اسامہ سے بڑی محبت بھی تھی۔ تو لوگ اکٹھے ہو کر ان کے پاس آئے اور کہا کہ جی آپ ایسے ایسے سفارش کریں، نوجوان لڑکی ہے، آگے شادی بھی کہیں نہیں ہوگی، تو سزا نہ دی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کہا جی کہ ایسے ایسے قبیلہ بنو مخزوم کی لڑکی نے چوری کی ہے۔ فرمایا جی بالکل کی ہے۔ کہا جی کہ اب کیا کیا جائے گا؟ کہا جی کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ لڑکی ہے، نہ کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے اسامہ، کس معاملے میں سفارش کر رہے ہو؟ کل قیامت کے دن اللہ کی حدود کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ اللہ فرما رہا ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں بتا رہا۔ اور پھر فرمایا آگے تاریخی کلمات اور جملے کہے، فرمایا یہ تو بنو مخزوم کی لڑکی ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی یہ عمل کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا۔ یہ ہے اصل چیز، ایسا نہیں ہے امیر کے لیے اور کام، غریب کے لیے اور قانون، سفارشی کے لیے اور قانون، سفارش نہیں ہے اور قانون۔ فرمایا سب کے لیے، تبھی نظام درست ہو سکتا ہے۔ پتہ ہو کہ مجھے سزا نہیں ملے گی، جرم کر لوں گا، پیسے دے کر چھوٹ جاؤں گا، سفارش کروا کر چھوٹ جاؤں گا، تو ظاہر ہے کہ بندہ کب جرائم سے باز آئے گا؟ جب پتہ ہو امیر ہوں غریب ہوں، سفارش ہے نہیں ہے، سزا تو مل کر رہنی ہے، تو پھر ہر بندہ کرنے سے پہلے سوچے گا۔ اسی طرح ایک چیز یہ ہے کہ سورۃ النور میں زنا کے حوالے سے بیان فرمایا، اور وہاں پر یہ آیا کہ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، پھر سزا آگے بھی ذکر فرمائی۔ یہاں فرمایا السارق والسارقہ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت۔ اب وہاں پر زنا کے اندر عورت کا پہلے ذکر کیا ہے، چوری میں مرد کا پہلے ذکر کیا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں پر چوری کے معاملے میں مرد کو السارق، مرد کو پہلے اس لیے ذکر کیا ہے کہ مرد چوری کے معاملے میں زیادہ ذمہ دار ہے، یعنی دونوں اگر چوری کرنے والے ہیں، ایک طرف عورت نے بھی کی مرد نے بھی، تو مرد زیادہ گنہگار اور
ذمہ دار ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے مرد بنایا، وہ کما سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، مشقتیں برداشت کر سکتا ہے، کمائے، کتنی گری ہوئی حرکت کر رہا ہے کہ چوری کر کے مال حاصل کر رہا ہے۔ عورت اس معاملے میں تھوڑی سی، اگرچہ بڑا جرم ہے، سزا ایک ہی ہے، لیکن اس معاملے میں کم ذمہ دار کہلائے گی کہ ہو سکتا ہے ضرورت ہو، غریب ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس طرح کما نہیں سکتی، ایسے کر نہیں سکتی۔ اور اس معاملے میں جو ہے زنا، زانیہ، کہ مرد ہے، باہر پھرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، لہذا مواقع زیادہ ہوتے ہیں، اس اعتبار سے گناہ کر لیا، زنا کر لیا، ذمہ دار ہے، سزا ایک ہی ہے، لیکن عورت کے مقابلے میں کم ذمہ دار ہے۔ عورت ہو، پردے میں رہنے کا حکم دیا، گھر میں رہنے کا حکم دیا، اشد مجبوری کے سوا نکل نہیں سکتی، پھر زنا کر لے تو فرمایا زیادہ ذمہ دار یہ ہے۔ اس اعتبار سے وہاں پر اس کو پہلے ذکر کیا اور یہاں پر مرد کو پہلے ذکر کیا ہے۔ بہرحال اس کے حوالے سے کافی اور مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ چوری کرنے والا مرد اور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دی۔ گٹ جو ہے، جو ہاتھ جہاں پر ختم ہوتا ہے، گٹ جہاں گھڑی پہنی جاتی ہے، وہاں سے جو ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا، اور دایاں ہاتھ پہلی چوری پر کاٹا جائے گا۔ فرمایا کہ یہی سزا ہے اس کے کیے کی، اور یہ اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے، تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں اور جرم سے باز آ جائیں۔ اور یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے کوئی بچ جائے گا، واللہ عزیز، اللہ بڑے اقتدار والا ہے۔ اور یہ بھی مت کہو کہ نعوذ باللہ اللہ نے بڑا سخت حکم دے دیا، اللہ حکیم بھی ہے، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی صحیح فہم نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔